اہل سنت تھا یا اہل بدعت تھا، یہ سارے ان کے پھر درجات ہیں. کوئی الحافظ ہے، کوئی الثقہ ہے، کوئی الصدوق ہے، کوئی جناب مقبول الروایت ہے، کوئی متروک ہے، کوئی منکر. یہ مختلف درجات. اب یہ جتنے درجات ہیں، منکر روایت والا، مقبول الروایت والا، متروک، ثقہ، اوثق، حافظ، صدوق، یہ جتنے درجات ہیں، یہ درجات قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، محدثین کی اصطلاحات ہیں، اور محدثین پر اعتماد کی وجہ سے اہل حدیث ماننے پہ مجبور ہے. تو تقلید فی التزکیہ میں بھی پکا مقلد ہے. ساری زندگی تقلید کو گالیاں دے دے کر خود دلدل میں پھنسے، خود پھنسے. تیسرا ہے تقلید فی الدرایا. درایا کا معنی ابھی جو میں نے 4 مثالیں پیش کی کہ کسی آیت کا معنی سمجھنا، کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. اس میں بھی غیر مقلد بھی تقلید کرتا ہے، ہم بھی تقلید کرتے ہیں. فرق اتنا ہے، ہم ماہرین کی کرتے ہیں، وہ جاہلین کی کرتے ہیں. یہ بات میں نے آپ کو بتا دی. تو تقلید کی 3 قسمیں ہیں: تقلید فی الروایت، تقلید فی التزکیہ، تقلید فی الدرایا. تینوں درجوں میں غیر مقلد بھی تقلید کرتا ہے، ہم بھی تقلید کرتے ہیں. فرق میں نے بتا دیا. وہ تقلید کو حرام بھی کہتا ہے، کرتا بھی ہے، شرک بھی کہتا ہے، کرتا بھی ہے. اور ہم تقلید کیوں کرتے ہیں، ابھی میں انشاءاللہ دلائل ذکر کروں گا کہ خدا رسول کا حکم یہی ہے، اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں. اللہ خیر کرے. اب ذرا آؤ، اب میں دلیل دینے لگا ہوں اسی پر. یہ سورۃ النساء اور آیت نمبر 59 ہے، 1 کم 60. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. بولو شاباش، اطاعت کرو کس کی؟ اطاعت کرو اللہ کی. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی. سب سے پہلے اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی. اور اس کے بعد اطاعت کس کی ہے؟ رسول کی. اور تیسرے نمبر پر بات ختم ہو گئی. یہ جو ساری دیواریں انہوں نے کالی کر دی، اہل حدیث کے 2 اصول: اطیع اللہ و اطیع الرسول. اور جب بیان کریں گے تو بیان یہ کریں گے: او فلانا سندھی جو کہتا ہے، فلانا بلوچی جو کہتا ہے، فلانا بزرگ جو کہتا ہے. اور ظالموں، اپنے قول کا تو پاس کرو نا، اب پابند رہو. جب حوالے پیش کرنے تو علامہ عینی، فتح الباری، ذابی، فلانا فلانا فلانا، یہ اللہ رسول ہے. ہاں بھئی، اب ذرا دیکھو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تیسری اطاعت، اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اُولِي الْأَمْرِ کی بھی اطاعت ہے. اب اُولِي الْأَمْرِ کون ہے؟ یہی سورۃ النساء اور یہ آیت نمبر 83 ہے. اور میرے پاس جو قرآن ہے اس کا صفحہ بھی 83 ہے، آیت نمبر بھی 83. اب دیکھنا، صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اُولِي الْأَمْرِ ہے کون. اللہ رب العزت نے فرمایا: وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. ادھر فرمایا آیت نمبر 59 میں اُولِي الْأَمْرِ، یہاں پر فرمایا اُولِي الْأَمْرِ ہیں کون؟ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ. اُولِي الْأَمْرِ سے مراد ہے اُولِي الاجتہاد اور اُولِي الاستنباط. استنباط کا معنی ہوتا ہے زمین اوپر سے ہٹا کر گڑھا کھود کے نیچے سے پانی نکالنا، یہ استنباط ہے. تو مسائل کتاب و سنت میں موجود ہیں، لیکن ہر آدمی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. جس طرح پانی زمین کے نیچے پہلے موجود ہے، لیکن ہر آدمی پہنچ نہیں سکتا جب تک کوئی پمپ، جب تک کوئی موٹر شوٹر نہ لگائی جائے اور زمین کو کھودا نہ جائے.
تو اسی طرح مسائل پہلے کتاب و سنت میں موجود ہیں، عام آدمی معلوم وہ مسائل نہیں کر سکتا، لیکن جو مستنبت مجتہد ہے وہ ان کو بیان بھی کر سکتا ہے، معلوم بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے خود فرما دیا۔ اب آیت کا معنی یہ ہوگا، اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر، اولی الامر کا معنی اولی الفقہ، اولی الاستنباط، اور مجتہدین کی بھی اتباع کرو، اہل اجتہاد کی بھی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ اب ذرا بات سمجھنیے، میں نے تفسیر القرآن بالقرآن، جو سب سے بہتر تفسیر اولی الامر کی قرآن نے خود کی ہے، الذین یستنبطون، اور دنیا کا کوئی اہل حدیث غیر مقلد اس کی تکذیب نہیں کر سکتا، بشرط حیا کی ردی موجود ہو، اور دونوں ایتوں کو دیکھ لے، اس کا بھی دل مانے گا کہ اولی الامر سے مراد اولی الفقہ، اولی الاجتہاد، یہ معنی بالکل صحیح، اور یہ معنی قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ تو اطاعتیں کتنی بن گئی؟ 2 یا 3؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا۔ اب کہو اہل حدیث کے 2 اصول، انکار اللہ، انکار رسول، مخالفت اللہ، مخالفت رسول۔ اللہ تو فرما رہے ہیں 3 اطاعتیں، اور یہ کہتے ہیں 2۔ اب اللہ کی بات کا انکار ہے یا اللہ کی بات پہ ایمان ہے؟ یہ تو اللہ کی بات، یہ قرآن کا انکار، پہلے نمبر پہ قرآن کا انکار ہے۔ اس کے میں آپ کی تسلی کے لیے یہ جو آیت ہے میں نے قرآن بھی پیش کر دیا، اب ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی مضمون ذرا مشکل چلا تو یہ جمعہ گوارا کر لو، آئندہ جمعہ انشاءاللہ حج کا مضمون آئے گا، وہ ہر ایک کو سمجھ آئے گا۔ خیر، 2-3 جمعوں میں ایک جمعہ ہوگا آئندہ بھی، تھوڑے سے تم اب پرانے طالب علم ہو گئے، اوپر آؤ، مسئلے آپ سیکھیں۔ اب یہ آیت، اس کا معنی تمام مفسرین حضرات نے یہی کیا، اور ہم مفسرین کی کیل کال والے بھی نہیں۔ سب سے پہلے میں معنی پیش کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ پیغمبر کا صحابی ہے، اور صحابی بھی وہ ہے کہ جن کے متعلق امام الانبیاء نے خود دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب علمہ التاویل، اللہ میرے اس ابن عباس کو قرآن کا مفسر بنا دے۔ آنا حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا، فرمایا اولی الامر کا معنی اولی الفقہ، فقہ والے، مجتہدین یہی ہیں۔ یہی معنی حضرت مجاہد تابعی وہ بھی فرماتے ہیں، اولی الامر اولی الفقہ منکم، فقہا اور مجتہدین۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت عطا بن صائب تابعی وہ بھی کہتا ہے، اولی الامر اولی العلم والفقہ، فقہا اور یہ مجتہدین مراد ہیں۔ حضرت حسن بصری یہ بھی تابعی وہ بھی معنی کرتا ہے، قال ہم العلماء، جس سے مراد فقہا اور راسخین فی العلم مراد ہیں۔ ابو العالیہ یہ بھی تابعی ہے، یہ بھی معنی کرتا ہے ہم آل العلم۔ ضحاک تابعی وہ بھی معنی کرتا ہے، یہی معنی کیا۔ عطا بن ربا یہ بھی تابعی ہے، یہ بھی کہتے ہیں اولی الامر کا معنی اولی العلم اولی الفقہ یہی مراد ہے۔ حضرت قتادہ یہ بھی تابعی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل العلم والفقہ، یہ اہل العلم والفقہ ہیں۔ اور ابن ابی لیلہ یہ بھی تابعی ہے، یہ بھی معنی کرتے ہیں اولی الامر کا اولی العلم والفقہ، اس سے مراد فقہا اور مجتہدین ہیں۔ ابن عباس نے بھی یہی معنی کیا، جابر بن عبداللہ صحابی نے یہی معنی کیا، مجاہد، قتادہ، حسن، ضحاک یہ سب حضرات یہی معنی کر رہے ہیں۔ اور یہ ضابطہ مسلم ہے کہ کتاب اللہ کا وہ معنی جو خود قرآن نے کر دیا، کتاب اللہ کا وہ معنی جو نبی کے صحابہ اور جماعت تابعین نے کیا ہے، وہی معنی حق ہے اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، اولی الامر سے مراد عمران خان ہے۔ سمجھو
میں ویسے بات نہیں کر رہا، کہتے اولی الامر سے مراد ہے حکمران، حکمرانوں کی بات مانو، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، عمران خان کی مانو۔ توجہ ہے؟ آپ خود اندازہ لگا سے آپ کا ویسے ذوق کیا کہتے ہیں اہل حدیث کی تفسیر کا؟ یہ اہل حدیث زور لگائیں گے او جی اولی الامر سے مراد فقہا نہیں، مجتہدین نہیں، عمران خان نہیں۔ کچھ شرم ہو تو ڈوم برو، کچھ تمہارا ذوق عقل ہو، فقہا پر تبرے کر کر کے تمہارا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں۔ اس سے مراد نواز شریف، عمران خان، امیر المومنین حضرت مولانا زرداری صاحب دامت فیوضہم، محترمہ بے نظیر، یہ مراد ہیں، یہ اہل حدیث کی تفسیر ہے۔ اور اہل حدیث نے یہ تفسیر لی کس سے؟ آؤ ہم تو چور کو گھر تک پہنچاتی ہے۔ یہ تفسیر آئی کہاں سے؟ سدی، سدی قال سدی الامراء، قال سدی الامراء، سدی کہتا ہے اس سے مراد حکمران ہے۔ اور یہ سدی بے ایمان ہے کون؟ کٹر رافضی شیطان ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ننگی گالیاں دینے والا مشہور شتام، کذاب، دجال سدی، وہ کہتے ہیں حکمران مراد ہیں۔ اب ذرا اہل حدیثوں کا ایمان کو بھی چیک کرو کہ حضرت خود قرآن کی نہیں مانی، ابن عباس، قتادہ، ضحاک، مجاہد، حسن بصری، یہ عطا، یہ سارے صحابہ تابعین جو اس کا معنی کر رہے ہیں اولی الامر کا معنی اولی الفقہ، اولی العلم، اب اہل حدیث اس کو تو نہیں مانے گا اور سدی کا کلمہ پڑھے گا۔ اب سدی کی بات مان کے میں نے کہا اولی الامر سے مراد کون ہے؟ فقہا، مجتہدین۔ تو اللہ نے یہاں پر 3 اطاعتیں ذکر کی۔ اب ذرا بات میری سمجھ لیجیے، یہاں پر بھی ایک نقطہ قرآن نے ذکر کیا، اللہ کے ساتھ ذکر کیا اطیع اللہ، اطیعوا فعل ذکر کیا، رسول کے ساتھ ذکر کیا اطیع الرسول، اولی الامر کے ساتھ اطیعوا نہیں ذکر کیا۔ اولی الامر کا عطف ڈالا ہے الرسول پر، وہاں پر فعل کا اعادہ نہیں کیا۔ اور عطف کا قانون ہے کہ معطوف تابع ہوتا ہے معطوف علیہ کے، تو اولی الامر کی اطاعت کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی تابعیت میں ہو۔ اولی الامر فقہا، مجتہدین، ان کی اطاعت کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت کے تابع ہو، نہ کہ مد مقابل ہو۔ یہی بات میں سمجھانا چاہتا تھا کہ 2 نظریے، ایک اولی الامر، اولی الفقہ، اولی الاجتہاد کی مطلقاً اطاعت کے منکر، یہ یہودیوں کی طرح تفریط والے، اور دوسرا فرقہ اللہ رسول کے مد مقابل مولویوں اور پیروں کو لانے والا، وہ افراط نصارہ اور عیسائیوں والا۔ اور صراط مستقیم یہ ہے کہ ماہرین شریعت کی اتباع کے لیے اللہ نے خود یہ عنوان رکھا ہے کہ اللہ کی اطاعت مستقل، رسول کی اطاعت مستقل، دونوں مقام پہ اطیعوا اور اولی الامر کا رسول پہ عطف ڈال کے اور اطیعوا کو ذکر نہ کر کے اللہ نے یہی مسئلہ سمجھایا کہ فقہا ہوں، مجتہدین ہوں، ائمہ ہوں، ان کی اتباع ہوگی، لیکن ان کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ رسول کے مقابل نہ ہو، اللہ رسول کی اطاعت میں ہو۔ تو یہ ہے اصل صراط مستقیم، قرآن مقدس کا بتایا ہوا راستہ۔